اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات، واقعات کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی ہماری گفتگو ایک آسمانی تحفے سے متعلق ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ سید حسین تقوی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میرا اکثر فومن شہر میں آنا جانا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ بہجت فومن شہر سے وابستہ ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد اس شہر میں زندگی کی گزارا کرتے تھے، لہٰذا آیت اللہ بہجت کے نام کے آخر میں فومنی لفظ کا اضافہ ان کے شہر کی نسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی شیخ محمد تقی بہجت فومنی، چونکہ وہ فومن شہر کے رہنے والے تھے۔ تو یہ سید حسین تقوی کہتے ہیں کہ میں فومن شہر میں اکثر آیا جایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ جب میں فومن شہر سے واپس قم کی طرف آنا چاہ رہا تھا تو فومن شہر کے ایک متدین عالم دین جن کا نام ابو القاسم عریب فومنی ہے، وہ مجھے اپنی خدمت میں بلاتے ہیں اور مجھے کچھ سکے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ان سکوں کو قم لے جائیں اور ان سکوں میں سے ایک سکہ آپ نے جا کر آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کو دینا ہے۔ یہ سید حسین تقوی وہ سکے لے لیتے ہیں اور ان امانات کو وہیں جہاں آغا عریب نے کہا ہوتا ہے وہاں منتقل کر دیتے ہیں، من جملہ ایک سکہ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی خدمت میں جا کر تقدیم کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ یہ سید حسین تقوی کہتے ہیں کہ میرا دوبارہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں فومن شہر میں جاؤں۔ اس مرتبہ جب میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو آیت اللہ بہجت مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں اور 1000 تومان مجھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 1000 تومان آغائے ابو القاسم عریب فومنی کے لیے ہیں، لیکن آپ نے یہ 1000 ڈائریکٹ جا کر انہیں نہیں دینے، بلکہ آپ نے یہ رقم کسی واسطے کے ذریعے سے ان تک پہنچانی ہے۔ ممکن ہے ڈائریکٹ آپ ان تک دیں تو وہ آپ سے اس سے وصول نہ کریں، شرمائیں یا کوئی ایسے مسائل ہوں، آپ نے واسطے کے ذریعے سے انہیں منتقل کرنی ہے۔ یہ سید حسین تقوی کہتے ہیں کہ میں نے آغائے بہجت کے دستور کے مطابق عمل کیا، فومن شہر میں گیا، شہر کے بازار میں گیا، وہاں ایک تاجر کا انتخاب کیا اور اس تاجر سے کہا کہ میں یہاں تمہاری دکان پر بیٹھتا ہوں، تم یہ 1000 کا نوٹ لو اور جاؤ فلاں جگہ پر آغائے ابو القاسم عریب فومنی موجود ہیں مسجد میں، انہیں جا کر یہ 1000 کا نوٹ پکڑا دو اور پھر واپس یہاں پر آ جاؤ۔ یہ آغائے سید حسین تقوی کہتے ہیں کہ میں ان کی دکان پر بیٹھ گیا اور یہ تاجر چلا گیا، کچھ دیر واپس نہیں آیا اور پھر آیا تو نہایت ہی حیران و پریشان کیفیت میں یہ شخص واپس آ رہا ہے۔ تو جب یہ میرے پاس پہنچا تو میں نے اس سے ماجرا پوچھا کہ بھائی آپ تو آغائے ابو القاسم عریب فومنی کو رقم دینے گئے تھے، ماجرا کیا ہوا؟ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی میں آغا عریب فومنی کی خدمت میں پہنچا اور میں نے 1000 کا نوٹ نکال کر انہیں دیا تو انہوں نے نہایت ہی تعجب سے میری طرف دیکھا اور پھر 1000 کا نوٹ مجھ سے لے لیا۔ میں نے تعجب کی وجہ پوچھی تو آغا ابو القاسم عریب فومنی کہتے ہیں کہ کل رات جو بارش آئی تھی اس کی وجہ سے میرے گھر کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا تھا۔ آج صبح میں نے مزدور اور مستری کو بلایا تاکہ وہ اخراجات کا ایسٹیمیٹ لگائے اور بتائے کہ تعمیر پر کتنے اخراجات آئیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس گھر کی تعمیر کے لیے 1000 تومان کی ضرورت ہے اور میرے پاس وہ 1000 تومان موجود نہیں تھے، لہٰذا میں نے مستری سے معذرت کی اور انہیں کہا ابھی آپ تشریف لے جائیں، خداوند متعال ہمارے لیے کوئی آسمانی ہدیہ بھیجے گا تو ہم اس کے ذریعے سے اس گھر کو تعمیر کر لیں گے، ابھی آپ تشریف لے جائیں۔ اور میں جیسے ہی مسجد میں آیا ہوں تو آپ یہ آسمانی ہدیہ لے کر میرے لیے آئے ہیں اور دقیق اس کی مقدار بھی وہی ہے جو مستری نے مطالبہ کی تھی، یعنی مستری نے بھی 1000 تومان مطالبہ کیا تھا، آپ بھی میرے لیے 1000 تومان لے کر آئے ہیں، جس سے میرا
ٹوٹا ہوا گھر تعمیر ہو جائے گا اور آج کی رات ہمیں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے یہ 1000 تومان جو ہے یہ ایک آسمانی ہدیہ ہے جو آپ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو عزیزان آپ اس واقعے سے دیکھ لیں کہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی قم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ آغا ابو القاسم عریب کو 1000 تومان کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ سید حسین تقوی کے ذریعے سے اس 1000 تومان کو بھجوا دیتے ہیں، اور پھر آغا عریب جب مستری سے پوچھتے ہیں تو 1000 تومان کا ہی وہ مطالبہ کرتا ہے، اور پھر وہ آسمانی ہدیہ آغا عریب تک پہنچتا ہے جس سے وہ اپنے گھر کی تعمیر کروا لیتے ہیں۔ تو عزیزان اس واقعے سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ وہ افراد جو خود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دیتے ہیں، خود کو خداوند متعال کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو خداوند متعال بھی انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے معلومات بھی دیتا ہے، اور خداوند متعال انہی کے ذریعے سے اپنی زمین کے بعض ایسے مسائل جس میں خداوند متعال نے لوگوں کی ہدایت کرنی ہو، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہو، تو خداوند متعال انہیں واسطہ فیض قرار دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں۔ تو یہ وہ بزرگواران ہیں، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، خود کو خداوند متعال کے لیے وقف کیا ہے، اور خداوند متعال کے لیے وقف کرنے کے بعد اب ان کی مشیت اس کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ اپنی طرف سے کوئی چاہت نہیں رکھتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے مگر خداوند متعال کی رضا کے مطابق۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سیکھا ہے کہ بندے کو بندہ ہونا چاہیے اور مولا کا مطیع ہونا چاہیے۔ اگر بندہ سرکش ہو جائے تو وہ مولا کا مطیع نہیں ہوتا ہے، تو مولا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سرکش بندے کو سزا دے، اس کو اس کی جگہ پر بٹھائے، اس کے لیے مادی مشکلات پیدا کرے، اس کے لیے معنوی مشکلات پیدا کرے، تاکہ اس بندے کو اپنے بندے ہونے کا احساس ہو اور یہ ہدایت پا جائے۔ اور اگر ہدایت نہیں پائے گا تو پھر اس کے لیے عاقبت جو ہے وہ بہتر عاقبت نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، ہمارے بزرگ علماء نے ہم تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی معارف پہنچانے کے لیے بہت زحمت کی ہے، بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگ علماء کی سیرت اور تعلیمات کو جانیں اور ان کے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت کو مشاہدہ کریں۔ یہی ایک بہتر راستہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کا۔ جس طرح سے خداوند متعال تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ اور بہترین راستہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔